سامعین محترم، ایک اعرابی شخص تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا باہر۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ آج میں ایسے شخص کی تلاش کرتا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو۔ اپنے گھر سے نکلا، اس نے کہا کہ آج میں تلاش کروں گا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے، اور اس نے سوچا کہ میں یہ بھی دیکھوں، ڈھونڈوں اس شخص کو کہ لوگوں کے اندر نیک بخت کون ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا، تلاش کرتے 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 اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی ہے، جیسے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے نا، اس کے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی ہے، اور اس رسی کے اندر پانی کا ڈول بھی ساتھ میں باندھا گیا تھا۔ اب یہ کس نے کیا؟ اس کے بیٹے نے۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن میں رسی ڈالی۔ رسی ڈالنے کے بعد اس ڈول کے اندر، اس رسی کا جو دوسرا کنارہ تھا اس کے اندر ڈول کو باندھ دیا۔ جب اس کو اتنی مشقت ہو رہی تھی تو وہ اعرابی شخص جو اپنے گھر سے نکلا تھا، اس نے بوڑھے شخص کو دیکھا تو اس کا دل جو ہے نا تڑپنے لگا کہ یہ پہلے ہی چل نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، تو اتنی تکلیف اس کو کس نے دی کہ اس کے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی ہے اور دوسرے کنارے پہ ڈول بندھا ہوا ہے، تو اتنی تکلیف کس نے دی؟ جب اس نے دیکھا تو ایک اور نوجوان شخص تھا جو چابک سے اس کو مار رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے چابک کسے کہتے ہیں؟ چابک چمڑے کا ہوا کرتا تھا اس وقت، جب کسی کی جلد پہ، پیٹھ پہ لگ جایا کرتا نا تو اس کی چمڑی ادھر جایا کرتی تھی، اسی وقت چمڑی ادھر جایا کرتی تھی۔ وہ نوجوان اس بوڑھے شخص کو چابک سے زور زور سے مار رہا ہے، اور وہ بوڑھا شخص جو ہے چلا رہا ہے، رو رہا ہے زور و قطار سے۔ اس کے گلے کے اندر پہلے ہی رسی ہے، سانس دبا ہوا ہے، پیچھے سے پیٹھ پہ کوڑے لگ رہے ہیں، چابک لگ رہے ہیں۔ اعرابی شخص نے پوچھا کہ اے نوجوان، پہلے ہی وہ موت کی حالت میں ہے، اس کی کنڈیشن نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کی کیفیت تو دیکھ، دوسرا تو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، چابک مار رہا ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس نے کہا صاحب یہ منطق اپنے پاس رکھو، اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا، اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا، اور میرے دادا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا، آج میرے باپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب وہ اعرابی شخص آگے نکلا، تھوڑا سا اور سفر کیا، تو اس نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا۔ جب اس نے دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس نے کھجور کے پتوں سے ہار کی مانے، جس طریقے سے آج ہم پھولوں والا ہار پہنتے ہیں نا، اس طریقے سے اس نے کھجور کے پتوں سے ایک گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس پتوں کے ساتھ ایک رسی نما بنی ہوئی ہے، جیسے آپ درختوں میں دیکھتے ہیں نا، کوئی پرندہ اپنا وہ پنجرا بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، تو وہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا شخص اس نے اپنے گلے کے اندر رسی بنا کے کھجوروں کے پتوں سے ایسی ڈولی بنائی ہوئی تھی پیالے کی طرح، جو اس کے گردن میں لٹک رہی تھی۔ جب وہ لٹک رہی تھی تو وہ اعرابی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے گلے کے اندر جو رسی ڈالی ہوئی ہے، جو ٹوکری بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کا بوڑھا باپ ہے، اس کے بعد بوڑھا باپ ہے۔ جیسے چڑیا کا بچہ ہوتا ہے گھونسلے کے اندر، وہ منہ کھولتا ہے، وہ آتی ہے اس کے اندر دانا ڈالتی ہے منہ کے اندر، اس کی پرورش کرتی ہے، تو اس نوجوان نے اپنے باپ کو اپنے گلے کے سامنے باندھا ہوا تھا، ٹوکری کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس کے اس طریقے سے پرورش کر رہا تھا۔ جب اس اعرابی شخص نے پیچھے والے منظر کو دیکھا تو حیران اور رونے لگا۔ جب آگے والا معاملہ دیکھا کہ پیچھے والا نوجوان تو اپنے والد کو مار رہا تھا، اور اس شخص نے اپنے باپ کو سامنے، گلے کے سامنے رکھا ہوا ہے ٹوکری کے اندر، پوچھا اے نوجوان یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا تو نے اس طریقے سے اپنے باپ کو سامنے ٹوکری کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرا باپ جو نا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کی عقل ضائع ہو چکی ہے، تو اس لیے میں اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہوں، یہ کہیں میں مجھ سے دور نہ چلا جائے، یا کوئی چیز اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، یا میرا باپ مر نہ جائے، تو اس کی پرورش کر رہا ہوں، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو ٹوکری کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ جب اعرابی شخص نے دیکھا تو پھر وہ چیخنے لگا، اس نے کہا کہ کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ بدبخت ہے نا، وہ پیچھے والا شخص تھا جو اپنے باپ کو چابک سے مار رہا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے گلے کے اندر رسی باندھی ہوئی تھی، اور جو مخلوق میں سب سے زیادہ بخت، نیک بخت اور متقی ہے اور اچھے نصیب والا ہے، اچھے قسمت والا ہے، وہ یہ شخص ہے جو اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے۔
آج آپ سوچیں، آپ نیک وقت لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اس بد قسمت شخص کی جو ہے نا قسمت پانا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی، تو ان میں سے سب سے بڑی اور جو سب سے بڑا راز ہے وہ والدین کی خدمت شامل ہے۔ آپ کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ کامیاب اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حدیث اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ فرشتے عرض کرنے لگے آقا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ احسان ہی احسان ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کی تفسیر ہے کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس خدمت کی جزا کیا ملی؟ اس خدمت کا انعام کیا ملا کہ جب حضور جنت میں گئے تو پھر حارثہ بن نعمان کو تلاوت کرتے ہوئے آواز سنائی دیا۔ یہ آپ کو انعام ملا کہ آپ کو جنت کے اندر جگہ ملی اور آپ وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے۔ اور بھی دیگر احادیث ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن ہم جو قدموں میں ہے اس کو تو ہم تلاش نہیں کرتے، لیکن جو جنت ہمیں آسمانوں میں پتہ چلتی ہے کہ آسمانوں میں ہے اور وہ ہمیں نماز روزے کے ذریعے سے ملے گی، ہم اپنے ماتھوں کو گھسائے جاتے ہیں رگڑتے رہتے ہیں، لیکن جو والدہ جس کے قدموں تلے جنت ہے ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی والدہ کو والدین کو اپنے سے ناراض کر لیں اور سجدے پہ سجدے کیے جائیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیے جائیں، حج پہ حج کیے جائیں، اور ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں تو ہمارے حج نمازیں کسی کام کی نہیں۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا، یاد رکھیں ہمیشہ۔ آپ اپنی زندگی کا اصول بنائیں اور اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، اس گناہ کی بدبو سے، بو سے، ہوا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، یہ سمجھنا کہ کوئی اور خدا بھی ہے جو جہان کو چلا رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جو ہمارا مالک ہے، رب ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ گناہ جو ہے نا وہ شراب پینا ہے، نشہ کرنا ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، سود کھانا ہے۔ ہمارے نزدیک صرف اور صرف یہ گناہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا